شہادت کا دن ہے ان کی شہادت کا، تو آج کی اس جمعہ کی مختصر نشست میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے اور ان کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو تمام سامعین کو اللہ حق بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، فاران کی چوٹی پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھی حدیث میں آتا ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 4 حدیثیں ہیں، چاروں حدیثیں ٹھیک ہیں، اور علماء محدثین نے ان کو بڑا بہترین طریقے سے امت کے سامنے پیش کیا، بہترین ان کے درمیان تطبیق دی، اور مزہ ہی آ گیا بات سن کے۔ فرمایا پہلی حدیث ابو بکر صدیق والی بھی ٹھیک، خدیجہ رضی اللہ عنہا والی بھی ٹھیک، حضرت علی والی بھی ٹھیک، زید بن حارثہ والی بھی ٹھیک، چاروں حدیثیں ٹھیک ہیں، لیکن اپنے اپنے مقام پہ سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تو جوان مردوں میں، باشعور نوجوان اور مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا عورتوں کے اندر سب سے پہلے عورتوں میں سے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرمایا بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا غلاموں میں سے جس نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں حدیثیں ٹھیک، چاروں کو اپنے اپنے مقام پہ فٹ کیا تو پتہ چلا بڑوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں سے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، بچوں میں سے سیدنا علی، اور غلاموں میں سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا تو اب اگلا مرحلہ جو ایک امت محمدیہ کے فرد پر لازم ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی بات قبول کرنے کے بعد اپنے اندر صرف بیٹھا لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو آگے پہنچانا یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کو آپ بلغوا عنی ولو آیہ، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچے، تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو تو تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ اس کو اوروں تک پہنچاؤ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اس مشن کو لے کر نکلے، اور پہلے دن انہوں نے جس بندے کو دعوت دی وہ تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان بن عفان کو جب دعوت ملی اسلام کی تو چوتھے نمبر پر جس نے اسلام قبول کیا وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو امیہ کا عفان کے بیٹے تھے، بنو امیہ قبیلہ کے فرد تھے، اور تگڑے گھرانے کے مالدار آدمی بھی تھے، ویسے بھی سیاسی طور پر بھی بڑے مضبوط آدمی گھرانے کے تھے۔ تو ان کا بڑا ایک نام تھا، سٹیٹس تھا، معیار تھا اللہ کا کرنا۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ جب ایمان کی دولت ملی کچھ عرصہ بعد سیدنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا۔ یہ ایک اعزاز مل گیا، نبی سے نسبت ہو گئی۔ جنہوں نے نبی کے داماد بنے ان کا بھی مقام اعلیٰ، اور نبی جن کا داماد بنا ان کا بھی مقام اعلیٰ۔ ایسے ہی ہے نا، جو نبی کے داماد بنے، علی نبی کا داماد بنا، عثمان نبی کا داماد بنا، عمر بن العاص نبی کا داماد بنا،
جو نبی کا داماد بنا وہ بھی اعلیٰ، اور جن کا نبی داماد بنا وہ بھی اعلیٰ۔ ایسے ہی ہے نا ہمارا ایمان الحمدللہ۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنی بڑی بیٹی دی، نکاح کر دیا۔ اللہ کا کرنا، کچھ عرصہ بعد ایسی مجبوریاں حائل ہو گئیں، ایسی مجبوریاں آ گئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سیدنا عثمان اور ان کی زوجہ اہلیہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام یہ ایک قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ وہاں پر انہوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ کچھ عرصے بعد، میں بالکل مختصر کروں گا چونکہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں نے بہت سی باتوں کو سمیٹنا ہے، آپ ذرا تھوڑا ساتھ ساتھ چلیں۔ وہاں پہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد کا افواہ پھیلی، جھوٹ پھیلا کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان کو جب پتہ چلا تو فرمایا اب تو پھر نبی سے جدائی تو نہیں ہونی چاہیے، پہلے تو مجبوری تھی، عذر تھا، اب عذر ختم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ جو بالکل مکہ کے قریب پہنچے تو آ کے پتہ چلا بھائی نہیں یہ سارا جھوٹ تھا، افواہ تھی، مشرکین مکہ اسی طرح ایذا اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا اب میں فیصلہ تبدیل نہیں کرتا، آپ ہی دیکھی جائے گی۔ آگے مکہ کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ یہ عثمان بن عفان کی پہلی ہجرت ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا کرنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری ہجرت بھی نصیب ہوئی جو ہجرت مدینہ کہلاتی ہے۔ ہجرت مدینہ کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بھی۔ وہاں پر جب غزوہ بدر کا موقع آیا، ٹھیک ہے، اس وقت پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی دی، پھر کچھ عرصہ بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے یار کیا بات ہے، بیوی مر جانے پہ بندہ روتا ہے؟ حضرت عثمان کہتے تھے اور نہیں تو انہوں نہیں پتا، اور بیوی کے وفات ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں، پہلے لوگ مجھے کہتے تھے محمد کا داماد جا رہا ہے، اب وہ نسبت ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان اللہ کی قسم ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تمہیں دیتا جاتا اور تجھے یہ شرف عطا کرتا کہ تجھے اپنا داماد رکھتا، لیکن میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ داماد ہے جس کو ایک ایسا اعزاز ملا جو 1.25 لاکھ نبیوں کے امتیوں کو نہیں ملا۔ توجہ سے، حضرت عثمان کو وہ اعزاز ملا جو 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملا۔ کون سا اعزاز؟ کسی نبی کا کوئی ایسا داماد نہیں ہے جس کو نبی نے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی ہوں۔ ایک عثمان بن عفان ہے جس کو اللہ نے یہ فوقیت عطا فرمائی ہے کہ عثمان کو اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں عطا کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ذو النورین جس سے ان کا لقب بنا 2 نوروں والا، اس وجہ سے۔ بہرحال بڑا مقام ہے حضرت عثمان کا، بڑی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ احد پہ کھڑے ہیں، اور جبل احد پہ کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ کھڑے ہیں تو اچانک پہاڑ ہلنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اسکن یا احد، او احد کانپ نہیں، ٹھہر جا، رک جا، سہم جا، سکون کر، ان علیکا نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ ہل نہیں، کانپ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی محمد رسول اللہ کھڑا ہے۔ ان علیک نبی، تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، وہ صدیق، اور تیرے اوپر میں نبی کے ساتھ ایک ابو بکر صدیق بھی کھڑا ہے۔ پھر فرمانے لگے اور ٹھہر جا، سکون کر، میں نبی بھی کھڑا ہوں، میرے ساتھ صدیق بھی کھڑا ہے، وہ شہیدان،
اور تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں۔ پوچھ لیجئے علماء سے وہ کون سے 2 شہید؟ ایک عمر، دوسرا عثمان، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی، عمر فاروق، ان کی شہادت کی گواہیاں پہلے دے رہے ہیں۔ اور جو شہید ہو، جس کی شہادت کی گواہیاں اللہ کا نبی دے رہا، اس کے ایمان میں شک کی گنجائش نہیں بن سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، او لوگو سن لو، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن ومنہا نخرج، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، لوگو سن لو، میں محمد کریم اور میرا یار ابو بکر صدیق اور میرا یار عمر بن خطاب، ہم تینوں کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی جہاں سے میرا خمیر لیا وہیں سے ابو بکر و عمر کا خمیر اٹھایا۔ جس مٹی سے میں محمد الرسول اللہ بنا، اسی مٹی سے ابو بکر و عمر بنے ہیں۔ پھر فرمایا وفیہا ندفن، اور لوگوں ہم اسی مٹی میں اکٹھے دفن ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، مدینہ مسجد رسول کے اندر جائیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ، مواجہ شریف پہ 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی ابی بکر، تیسرے پہ لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی عمر۔ اللہ پہلا کیا مطلب ہے؟ اب بھیجو سلام اللہ کے نبی کی روح مبارک قبر مبارک پر، دوسرے سوراخ پہ لکھا ہوا ہے اب بھیجو سلام ابو بکر کی قبر مبارک پر، اور تیسرا اب بھیجو سلام عمر بن خطاب کی قبر مبارک پر۔ اللہ کی قسم ہے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، میں ابو بکر اور عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے اور ایک مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ اور اگلی بات بھی فرمائی وَمِنْهَا نُخْرَجُ، اور لوگوں سن لو، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، دن قیامت کے اللہ ہم تینوں کو اکٹھا اٹھائے گا۔ دیکھو یہ نبی کے یار ہیں، نبی کے خلیفہ ہیں، لیکن عثمان تیری کیا ہے شان؟ اللہ نے کیا بنا دی ہے تیری شان؟ تجھے 2 نور عطا کر دیے، اور پھر فرمایا او صحابہ سن لو، میرا عثمان میرا وہ یار ہے جس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمانوں کے فرشتے دیکھ کر حیا کرتے ہیں۔ جیسے عمر کے بارے میں فرمایا نا، انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہوگا اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کیونکہ 1 محرم قریب ہوگی، تو اب جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمجھیے گا۔ فرمایا یہ چلتا زمین پہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اس کا حیا کرتے ہیں۔ اب ذرا بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری شان ہے، چند ایک چیزیں توجہ سے سنیے۔ مدینہ میں آئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی بڑی کمی ہے، پانی کی بڑی قلت ہے۔ ایک یہودی ہے، اس کے پاس کنواں ہے، اس سے جا کے مسلمان پانی لیتے ہیں۔ وہ ظالم ہے یہودی، تو اپنی خباستیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آ کر اس کی جو ہے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو پانی مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر
کر دے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چل پڑے، یہودی سے جا کے بات کی۔ یہودی کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو بیچنے والا نہیں ہوں۔ کرتے کرتے آخر معاملہ اس بات پہ طے ہوا، ایک دن تم پانی بھرو، ایک دن میں پانی بھروں گا۔ یہودی نے کہا ایک دن میں پانی بیچوں گا، دوسرے دن عثمان تو پانی بیچنا۔ حضرت عثمان نے بتایا بتا آدھے کنویں کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتائی۔ حضرت عثمان نے کنواں آدھا ملکیت لے کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پانی کا پیالہ جام بھرا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائے، خطاب فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور آ کر اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے۔ دیکھا خشکی بڑی ہے ہونٹوں مبارک پر، پیاس بڑی شدید لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو آ کے قریب آیا اور آ کے پانی کا پیالہ پیش کرنے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عثمان رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میرا دل نہ توڑیے، میں بڑی محبتوں سے بھر کے پانی لایا ہوں، میرا جی چاہتا ہے جیسے میں محبت سے لایا ہوں اسی محبت کے ساتھ آپ کو پلاؤں بھی صحیح۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پانی پینا شروع کیا۔ دیکھ یار کمال دیکھ، کیا وہ قیمتیات ہیں جو محمد کے ہونٹوں کو سیراب کر رہے۔ کیا قیمتی ہونٹ ہے، کیا قیمتی ہاتھ ہے جو نبی کے ہونٹوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر پانی پی رہے ہیں، حضرت عثمان پانی پلا رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آدھا کنواں خرید کر آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، مسلمانوں سے کہیے گا ایک دن جا کے پانی بھر لیا کریں، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سیرو کے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عثمان کے لیے ایک جملہ کہا اور فرمایا ما ذرا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اور لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان اگر کوئی غلطی بھی کرے گا، اللہ کی قسم ہے مجھے اللہ نے بتایا عثمان کی غلطی میں اللہ نہیں لکھوں گا۔ آدھا کنواں خرید کے وقف کر دیا۔ یہودی نے سمجھا بھئی چلو آدھا میں بیچوں گا آدھا یہ بیچے گا۔ حضرت عثمان نے تو ویسے ہی وقف کر دیا مسلمانوں میں۔ مسلمان کیا کرتے، سارا ایک دن میں پانی جمع کر لیتے، اگلے دن ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہودی نے دیکھا بھئی مجھے گھاٹا ہو رہا ہے، اس نے خود کہا حضرت عثمان سے کہ دوسرا آدھا بھی لیتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا بالکل لیتا ہوں۔ اس نے قیمت بتائی، حضرت عثمان نے قیمت دے دی۔ آ کے اللہ کے نبی کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سالم کنواں مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے۔ اللہ، چلو ایک اور حدیث یاد آگئی، واقعہ یاد آگئی، بڑا زبردست ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، توجہ سے سنو، گھر مبارک ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ اچانک دروازہ کھڑکا، اندر سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آگے سے حضرت عثمان کہتے ہیں انا عثمان، اے اماں جی میں عثمان آپ کا بیٹا ہوں۔ ہاں بیٹا بتا کیا کام ہے؟ اماں جی میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے ملنا ہے۔ اماں جی کے منہ سے نکل گیا بیٹا ہمارے گھر کے اندر اتنے دن ہو گئے کچھ پکا نہیں ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، بھوک نے بے قرار کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد کے اندر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور مسلمانہ جب تجھ پر بھی کوئی اوکھا مصیبت تکلیف کا وقت آ جائے، جیسے تیرا میرا نبی اللہ کے سامنے نوافل پڑھ کے مانگتا ہے، تو اور میں بھی مانگ لیا کریں۔ اللہ کی قسم دینے والا وہی اللہ ہے۔ جیسے نبی مانگ رہا ہے تو بھی مانگ، ہاں غیروں سے نہ مانگا کر۔
غیروں سے مانگنا تو بھی کوئی نہیں ہے اس کا شریک، ہر کوئی منگتا تو داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عثمان نے یہ بات سنی، اچانک چونک گئے، فوراً واپس پلٹ گئے گھر کے اندر، وہاں بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا۔ توجہ سے بات سننی ہے، ایک بات بتانی ہے میں نے آپ کو، وہاں جا کر بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، باقی ضرورت کا سامان وہ بھی لیا، اور سامان اٹھا کر گوشت لے کر دوبارہ دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکایا، اماں جی نے پھر پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں اماں جی آپ کا بیٹا عثمان حاضر خدمت ہے۔ کیوں بیٹا؟ اماں جی یہ سامان لے کے آیا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کہاں ہے؟ اور بیٹا سن، اسی وقت سے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ سے مانگنے میں مصروف ہے۔ تو تے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تو زیادہ آدھے نہیں، نماز پڑھتے ہیں نا تو 3 دفعہ سے زیادہ کہتے نہیں ہیں، کیوں جی؟ لمبا سجدہ ہو جاتا ہے جی، امام تھوڑا لمبا کر لے تو جی امام ڈھل ہے جی، امام جو ہے لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ نبی کی نماز بھی تو دیکھ، آپ سوچو ذرا، جانور بندہ جائے اپنے گھر، پھر جانور پکڑے، اس کو ذبح کرے، اس کا گوشت بنائے، کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا نبی اس وقت تک نوافل میں مصروف ہے، اللہ سے مانگنے میں مصروف ہے۔ اللہ شاءاللہ آپ کو اور مجھے سب کو توفیق دیا اس طرح مانگنے کی۔ حضرت عثمان نے وہ سامان حوالے کیا، واپس چلا گیا۔ اللہ توجہ سے سن، حضرت عثمان نے وہ سامان حوالے کیا، واپس جانے لگے تو کہنے لگے اماں جی یہ سامان استعمال کریں، اور اللہ کا واسطہ ہے اللہ کے نبی سے عرض کر دینا آپ کا غلام، آپ کا صحابی یہ کہہ کے گیا ہے یا رسول اللہ عثمان دی دولت کیرے کم دی جو تساں بکھے ہو، تواڈے گھر کھاون پیون دا نہ ہوے تے عثمان دی دولت کیرے کھاتے دیے؟ یا رسول اللہ جب بھی کوئی مسئلہ ہے آپ حکم کریں، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ سامان دے کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر واپس گھر میں آئے، نوافل ادا کر کے واپس جب گھر میں پہنچے حیران ہو گئے، کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا اپنی زوجہ سے یہ سامان وغیرہ کہاں سے آیا؟ پوری بات بتا دی اماں جی نے، یوں عثمان آیا، میں نے بتایا وہ لے کے آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر انہی قدموں پہ واپس چلے گئے مسجد کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی، پہلے تو مانگنے گئے تھے اب کیوں گئے؟ میں بھی پیچھے پیچھے چلے گئی، چھپ کے سننے لگ گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور فرمانے لگے اللہم انی رضیت ان عثمان فرزانو، اللہ میں زمین پر عثمان سے راضی ہو گیا، تو عرش برین پر عثمان سے راضی ہو جا۔ اور جس عثمان کے لیے نبی سجدے میں روئے ہیں، اللہ اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ میں زمین پہ راضی ہو گیا، تم عرش برین پہ راضی ہو جا، عثمان میرا بڑا پیارا یار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کیا غزوہ تبوک، یہ آخری مارکوں میں سے ایک مارکہ تھا جنگ کا، اور بڑا کٹھن مشکل مرحلہ تھا، بڑا سفر کرنا تھا، اور بڑی بڑی طاقتیں تھی سامنے۔ 30,000 کا لشکر، کتنا؟ 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا۔ آپ سوچو ذرا، مد مقابل لاکھ سے بھی زیادہ ہے لشکر، 30,000 مسلمانوں کا لشکر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اپیل کی صحابہ سے بھائی ہاں بھائی تعاون کرو تعاون کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان کا لدا ہوا میں دوں گا۔ کھڑے ہو گئے، اور پھر اور صحابہ نے اپنا مال جمع کرایا۔ یہ وہی موقع ہے جب حضرت عمر آدھا سامان لے کے آئے تھے، حضرت ابو بکر سارا سامان لے کے آئے تھے۔ اسی موقع پر حضرت عثمان کہتا ہے 100 اونٹ میں دوں گا۔
تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور اپیل کی، صحابہ نے جمع کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا میں دوں گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپیل کی، پھر کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ 300 اونٹ سامان کا لدا ہوا، یا رسول اللہ حاضر خدمت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے 30,000 میں سے 1/3 لشکر، یعنی 10,000 جو قافلہ صحابہ کی جماعت تھی، 10,000 صحابہ کا اکیلا سامان عثمان ابن عفان نے دے دیا۔ فرمایا عثمان نے 10,000 صحابہ کا سامان دے دیا کہ جاؤ جہاد پہ جاؤ، میں بھی ساتھ ہوں، سامان بھی میرا لگے گا۔ یہ وہ عثمان ہے۔ چلو جی، اب قرآن میں نظر دوڑائیں جی، قرآن کیا کہتا ہے، توجہ سے، اللہ اکبر۔ 26واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت فتح ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، صبح نماز کا سلام پھرنے کے بعد آپ پیچھے منہ کر کے صحابہ کی طرف بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ صحابہ کرام جو خواب دیکھا ہوتا پوچھتے، اللہ کے نبی تعبیر بتاتے۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحابہ آج مجھے خواب آیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا خواب، رؤی الانبیاء وحی، اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے نا؟ آپ کا ایمان ہے؟ حضرت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے ہم عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ ہے، طواف اور سعی اور حلق اور یہ ساری چیزیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ تیاری پکڑو، 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، 1400 صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سپہ سالار ہیں، جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ 1400 صحابہ کرام اور اللہ کے پاک پیغمبر آ رہے ہیں۔ انہوں نے آگے سے پیغام بھجوایا، مکے کے اندر داخل ہونے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ وہ وقت تھا جب محمد کریم کو مکے سے روکا جاتا تھا، ایک آج وقت ہے مسلمانوں کو محمد کے غلاموں کو روکا جاتا ہے۔ تو سمجھ آئیے گا دی، ایک وہ وقت آئی کہ نبی کو روکا جاتا تھا، آج وہ وقت ہے مسلمانوں کو نبی کے غلاموں کو روکا جاتا ہے۔ یار دعا کرو اللہ ساڈے واسطے بیت اللہ دے دروازے کھول دے۔ حقیقت ہے محرومی ہے۔ سٹارٹ میں جب کرونا آیا تھا اور مسجدیں بند ہو گئی تھیں تو میں نے اس وقت بھی بیانوں میں یہی بات کہی تھی کہ بھائیو اللہ ناراض ہو گیا، یہ تو میں ناراض ہوں، میں اس نو اپنے گھر نہیں آون دیندا، اللہ ساڈے تو ناراض ہو گیا، اللہ سانو اپنے گھر نہیں آون دیندا، اللہ نو راضی کرو۔ بڑی اشد ضرورت ہے، ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ اس دفعہ آپ نے شاید حج دیکھا ہوگا، چونکہ وہ کہتے ہیں نا جیرا نہیں گیا نا اس دے دل وچ طلب ہے، جیرا پھر آیا اس دے دل وچ طلب نہیں طلب بن جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ پورا حج الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، ان کا عرفہ کا جو خطبہ سنا، عرفہ کی رہائش، ان کا وقوف دیکھا، جب نکلے مزدلفہ گئے وہ دیکھا، مینا کی رمی دیکھی، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ ایمانداری سے دل آنسو روتا تھا، ہے اللہ کیا ہو گیا، 60,000 بندہ، بس جہاں 40 لاکھ بندہ حج کر رہا ہو وہاں 60,000 آٹے میں نمک کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حج کر رہے ہیں، باقی امت پر دروازہ بند ہوا پڑا ہے۔ بھائیو بڑی اشد ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر پابندی لگوا دی کہ آپ بیت اللہ کی طرف نہیں آ سکتے، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر ہم یہاں پہ پیرو کرتے ہیں اور آپ ایسا کریں جائیں جا کر مکہ والے سرداروں سے بات کریں اور ان کو بتا دیں ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کے سامنے دیوانہ وار دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، دیوانہ وار حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اب سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے۔
آمین آکھو۔ اللہ دی قسم ہے بڑا عجیب مزہ ہوتا ہے وہاں جا کر بندہ جب گھوم رہا ہوتا ہے اور بندہ کہہ رہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب صفا مروہ بندہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بندہ کیا کہتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وعظم الاحزاب وحدہ۔ اللہ یہ جملے جب کہہ رہا ہوتا ہے دیوانہ وار اس کی محبت میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس جیسا مزہ باقی دنیا پہ نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہیں اور مزہ نہیں ہے جو مزہ ادھر بھاگنے میں ہے، ادھر دوڑنے میں ہے، دیوانہ وار طواف کرنے میں ہے۔ اللہ فرمایا عمر جاؤ جا کر ان لوگوں کو بتا دو ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو حاضری بیت اللہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے۔ فرمایا کون سا مشورہ؟ عرض یا رسول اللہ میں جلالی مزاج آدمی ہوں، ذرا تیز مزاج آدمی ہوں، جلدی بوسٹ اپ ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے اگر عثمان کو بھیجا جائے، عثمان نے احسان بھی بڑے کیے ہیں مکہ والوں پر، اب ان کی خدمت بھی بڑی کی ہے، مال بھی بڑا لوٹایا ان پر، اور اس کا نام بھی بڑا ہے اور اخلاق اور اس کا مزاج بھی بڑا ٹھنڈا تحمل مزاج آدمی ہے۔ یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے عثمان ابن عفان کو بھیجا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ رائے بڑی پسند آئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ موقع کے حساب سے رائے تبدیل کرنے میں حرج ٹھیک آتا پہ ہیں، سمجھ آئیے؟ موقع کے حساب سے رائے تبدیل کرنے میں حرج کسی حکمت کے تحت کوئی مجبوری بن جائے تو رائے بندہ تبدیل کر سکتا ہے نا جی جی وہ سمجھ گئے جو میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہے سمجھ۔ اچھا جی اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ قاصد بن کے جا رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا پیغام لے کے مکہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اچانک حضرت عثمان کا رشتہ دار چچا زاد بھائی عبان نام ہے اس کی نظر پڑی، اس نے فوراً عثمان کا ہاتھ پکڑا، گھر میں لے گیا اور کہنے لگا توجہ سے بات سننے کی ہے، ایک قصے کہانی سمجھ کے نہیں سننا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں سے سبق حاصل کرنے چاہیے۔ اس نے بازو پکڑا، گھر میں لے گیا اور کہنے لگا عثمان تو نے تو ہماری ناک کٹا دی ہے۔ کیا کر دیا؟ تے ساری نک کٹ کے رکھ دیتی ہے، اساں شاہی گھرانے تے سیاسی گھرانے دے بندے ہاں، تو نے تو ہماری ناک کٹا دی ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے یار وجہ تو بتا، وجہ کیا ہے؟ آگے سے ابان کہتا ہے وجہ یہ ہے ہمارا شاہی طریقہ یہ ہے، ہم اپنی سلوار والا کپڑا، ہم اپنا تہبند یہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور تو نے ٹخنوں سے اونچا کیا ہوا ہے، تو نے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹا دی ہے۔ اللہ کی قسم عثمان بن عفان کیا کہتے ہیں او بان رشتہ دار تجھے تو خاندان کی لگی ہوئی ہے، تجھے سیاست و سیادت کی لگی ہوئی ہے، اللہ کی قسم میرے دل سے پوچھ، میرے دل کو محمد کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو بھائیو یہ بڑی کمزوری معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما الصابین من الازار ففی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اپنا تہبند سلوار پینٹ وغیرہ اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دن قیامت کے اللہ اس کے ٹخنوں کو آگ میں جلائے گا۔ اب ذرا ایمانداری سے گواہی دو میرے نبی کی بات سچی یا غلط؟ سچی ہے تو یقیناً ایسا ہوگا۔ پھر اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چلو اسی پر ایک بات اور سن لو، ٹخنے پاؤں کے ٹخنے آگ میں جلیں گے۔ توجہ، ایک بندے نے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا چچا ابو طالب، توجہ ہے، آپ کا چچا ابو طالب بڑا شفیق تھا، بڑی محبت کرتا تھا، دفاع بھی بڑا کیا، دروازہ کھول دیں، دفاع بھی بڑا کیا، ہر اعتبار سے تعاون کیا، محبتیں بھی کی ہیں۔ یا رسول اللہ مشرک ہو کے فوت ہو گیا، مر گیا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے محبت کا اور اس قربانی کا اس کو کوئی بدلہ بھی ملے گا یا کوئی نہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں میرے چچا کو اس قربانی کا بدلہ ملے گا۔ کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا باقی سارے جہنمیوں سے میرے چچا کو تھوڑا عذاب دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ وکیفیت ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے چچا کو سب سے تھوڑا عذاب دیا جائے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی میرے چچا کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جوتوں کی وجہ سے میرے چچے کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈیاں کھولتی ہے۔ اس واسطے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، یہ نہ سمجھنا اگر ٹخنے جل بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، اللہ نہ کرے اگر آگ جہنم کی ٹچ بھی ہو جائے، ایمانداری سے بتا رہا ہوں بندہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے زنجیروں میں سے ایک زنجیر کا کڑا، رنگ چھوٹا کڑا ہے، ایک زنجیر کا کڑا اگر زمین کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، فرمایا وہ پہاڑ پگھل کر تحت الثری تک چلا جائے گا۔ ایک کڑا تے جیندے ٹخنے جہنم میں سرسن اودا کے بن سی۔ اللہ اکبر، ٹائم تھوڑا ہے جی، گھڑی ٹھیک ہے 22 منٹ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا قاصد بن کے گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا عثمان بن عفان اگر تو نے یہاں پہ عمرہ کرنا ہے، سائیاں کرنی ہے، طواف کرنا ہے، زمزم پینا ہے، یہ سارے کام تو نے کرنے ہیں، ہم اجازت دینے کے لیے تیار ہے، تو تیرے نبی کو آنے نہیں دیں گے۔ عثمان کا تاریخی جملہ سن اور اپنا بھی مزاج بنا۔ عثمان بن عفان کیا کہتا ہے؟ جو کام میرا نبی نہ کرے اللہ کی قسم ہے عثمان وہ نہیں کر سکتا۔ جو کام نبی نہ کرے عثمان نہیں کر سکتا۔ آج بدعتی لوگوں سے میں یہی درخواست کرتا ہوں اللہ کا واسطہ یہی نظریہ رکھو، جو کام میرا نبی نے دین نہیں بنایا اس کو تم بھی دین نہ بناؤ، اس کو دین اور نیکی سمجھ کے نہ کرو، وہ دین نہیں ہے بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا میرے صحابہ سنو، عثمان کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، میں محمد الرسول اللہ اپنی جان حاضر کر رہا ہوں اور میں عثمان کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ تم میں سے کون کون صحابی ہے جو عثمان کے بدلے لینے کے لیے تیار ہے؟ سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا یوں نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے 1400 صحابہ کرام نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب 1400 صحابہ نے بیعت کی، اللہ کے نبی نے اپنا بائیں ہاتھ باہر نکالا، توجہ توجہ، اللہ کے نبی نے اپنا بائیں ہاتھ باہر نکالا، اس کو لہرایا اور فرمایا سنو لوگو، یہ میں محمد الرسول اللہ کا ہاتھ تھا، 1400 صحابہ پھر اوپر تمہارے ہاتھ ہے، اور دیکھ لو یہ میرا ہاتھ، سمجھو میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا اور فرمایا جس طرح تم نے بیعت کی، جس طرح میں نے بیعت کی، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں، عثمان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ عثمان بھی اس ثواب کے اندر شریک ہے۔ اللہ نے اوپر سے آیت نازل کر دی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں میرے محمد کا ہاتھ ہے، جہاں 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، جہاں عثمان کا ہاتھ ہے، ان سب پر میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔
سنو یہ ربی عثمان دے دفاع واسطے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کی قسم جیسے اس وقت اللہ کا ہاتھ اس پر تھا آج بھی اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، سمجھ آئی؟ اور ایک اور بات سنو، اللہ نے آیت نازل کی، سورہ فتح کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلے نمبر کی آیت ہے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے پیغمبر اعلان کر کے لوگوں کو بتا دے جن لوگوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر عثمان کے دفاع کے لیے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں اعلان کر رہا ہوں میں نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی عثمان کے دفاع میں بولتا ہے اللہ پاک اس کی خطاؤں کو ضرور معاف کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ اب آخری 5 منٹ ہیں، 4-5 منٹ ہیں، 2-3 حدیثیں سنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے بارے میں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے توجہ آپ سے اجازت مانگی، دروازہ کھٹکایا، اجازت مانگی اندر آنے کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو، یہ ابو موسیٰ اشعری فرما رہے ہیں توجہ سے، فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو اور کھولتے ہی اسے بتا دو اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں تو جنتی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی بھی اندر، ابو موسیٰ اشعری بھی اندر، دروازہ کھٹکایا، اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو اور جو بھی سامنے ہو اسے کہہ دو میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اسے کہہ دو کہ تو جنتی ہے اور یہ بھی بتا دو انہیں ایک مصیبت اور آزمائش پہنچے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا تو عثمان ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں جو باہر کھڑا ہو اسے کہنا تو جنتی ہے اور تجھے ایک مصیبت بھی آئے گی، وہ شہادت کے وقت والے۔ تو فرمایا میں نے دیکھا، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں یہ کچی پکی روٹی دی گل نہیں، بخاری کی حدیث ہے، ریفرنس میرے پاس موجود ہے، میں نے حوالے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، فرمایا انہیں بتا دو کہ یہ جنتی ہے اور اس کو مصیبت بھی آئے گی، دیکھا تو وہ کون؟ عثمان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو یہ بشارت دی، حضرت عثمان کہنے لگے دعا کر اللہ مدد کرے، وہ مصیبت کے وقت ہے اور پھر اللہ نے مدد کر کے دکھایا۔ اچھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے گا میرے بھائیو، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے، توجہ کس کے لیے؟ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے اللہ کے پاک پیغمبر نے، لیکن آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، توجہ جنازہ نہیں پڑھایا، جنازہ پڑھانے واسطے آئے تے پڑھایا نہیں، انہیں واپس ہو گئے۔ فرمایا جنازہ نہیں پڑھایا۔ عرض کیا گیا کہ اس سے قبل ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ آئے اور جنازہ نہ پڑھائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنے دل میں عثمان کا بغض رکھتا تھا اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ ہر کہندے جنازہ شریک ہو کھلوندے ہو، نہیں پتہ کو کون میت ہے، اس واسطے پتہ تحقیق ہونی چاہیے، کم از کم مسلمان مباحث ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مسلمان مباحث ہونا چاہیے، اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ کس کے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ کس کی حدیث ہے جی؟ ترمذی کے۔ فرمایا یہ اپنے دل کے اندر حضرت عثمان کا بغض رکھتا تھا اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ ٹائم بالکل پورا ہو گیا، آخر پہ چلو اللہ ایک اور حدیث سنو۔ ابن عساکر نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے، فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس سے حضرت عثمان گزرے اور اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، فرشتہ بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، حضرت عثمان سامنے سے گزرے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا اس فرشتے نے کہا یہ شہید ہوگا، اس کو قوم شہید کر دے گی۔
حضرت عثمان کے بارے میں فرشتہ نبی علیہ السلام کو کہتا ہے یا رسول اللہ اے شہید ہو سی ادی قوم اس نو شہید کر دے سی، یعنی علاقے والے اس کو شہید کریں گے۔ اور پھر فرمایا مجھے اس سے شرم آتی ہے، یہ کون عذاب ہے؟ فرشتہ، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ فرشتے عثمان کا حیا کریں اور آج کا کلمہ پڑھنے والا حیا نہیں کرتا، عثمان کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے عثمان کو پہچانو، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو آخر میں چند ایک اشعار سن لو حضرت عثمان کے بارے میں۔ شرم و حیا پہ جب بھی میں عنوان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ توجہ ہے، فرمایا کہ شرم و حیا پہ جب بھی میں عنوان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ ہم زلف وہ علی کے، حضرت علی کا ہم زلف تھا نا، ہم زلف وہ علی کے داماد مصطفیٰ ہیں، عثمان باحیا ہے آقا کے با وفا ہے، عثمان باحیا ہے آقا کے با وفا ہے، ان کی مدح میں اپنا دیوان لکھوں گا، اپنی قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ دو نور والے ہیں اور تیسرے خلیفہ، دو نور والے، دو بیٹیاں ملی نا نبی سے، فرمایا دو نور والے ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں، ناشر قرآن اور مظلوم مدینہ۔ دو نور والے ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں، ناشر قرآن وہ اور مظلوم مدینہ۔ عثمان کے منکر کو، عثمان کے منکر کو میں شیطان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ شہادت غنی کی داستان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ جنت میں ہر ایک ساتھی سب انبیاء کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور لوگوں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق جنت میں ہوگا، اور میں محمد کا رفیق عثمان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنت میں ہر ایک ساتھی سب انبیاء کے ہوں گے، میرے رفیق و ساتھی عثمان وہاں پہ ہوں گے۔ آقا کا ہر جگہ یہ فرمان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ آخری شعر ہے، ہاتھوں میں مصطفیٰ کے لیے ہاتھ سب صحابہ، بیعت رضوان کا واقعہ، سارے صحابہ 1400 صحابہ اپنے ہاتھ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاتھوں میں مصطفیٰ کے لیے ہاتھ سب صحابہ ہیں، کر رہے عزم یہ لے کر رہیں گے بدلہ، عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ یہ حضرت عثمان کے بارے میں بیعت ہو رہی ہے۔ آگے شاعر کیا کہتا ہے؟ اشر
انہی کے لیے بیعت رضوان لکھوں گا، اپنے قلم سے سیرت عثمان لکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کی شہادت، اس کے متعلق بہت ساری حدیث، قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں، پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نبی کا دوہرا داماد، ہجرت اول حبشہ کرنے والا، ہجرت ثانی مدینہ کرنے والا، پھر نبی کی بیٹی کو اپنا رفیق حیات بنانے والا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے والا، اور اللہ کے نبی کے گھر کا خادم، اللہ کے نبی کا خدمت گزار، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ میں زمین پر عثمان سے راضی ہوں، تو عرش برین پر عثمان سے راضی ہو جا۔ اس لیے پھر اگلی بات میں نے بتائی، جن جن ہاتھوں نے عثمان کے دفاع کے لیے ہاتھ بلند کیا، اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور فرمایا جن ہاتھوں نے بیعت کی ہے میں اللہ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے۔ آج بھی کوئی بندہ عثمان کا دفاع کرے گا، اللہ کی مدد اور اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق نصیب۔